اچھا جی، آج ہمارا ڈپریشن کے ساتھ ہے جی، فورتھ ڈے ہے ڈپریشن کے ساتھ تسبیح کا ذکر۔ تسبیح جو ہے وہ ڈپریشن کو کس طرح ریموو کرتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے سنیں۔ ڈپریشن کا تھوڑا سا یہ ایک سلسلہ ہے کہ ڈپریشن آپ کے تھاٹس ہی آپ کے اندر آنا ہے نا، آپ نے کچھ سوچنا ہے تو خیال آنا ہے نا، کوئی باہر کے کوئی ایسے حالات ہوئے، آپ نے ان کے بارے میں سوچا اور اس پر آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ کو فرسٹریشن ہوئی، اور اس فرسٹریشن سے آپ کے اندر ایک ڈیزیز کریٹ ہوئی جسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن نے آگے بہت سی ڈیزیز کو جنم دیا۔ بالکل سیم یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ شیطان ایک بیرونی فورس ہے، شیطان کا ایک وجود ہے، شیطان موجود ہے جو آپ کو بہکائے گا، ٹریپ کرے گا، ایلور کرے گا، کنونس کرے گا، مائل کرے گا کسی نہ کسی حوالے سے، آپ کو اپنے نیکی کے مالک کے راستے ہٹا کے اپنے راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن اس کو یہ اختیار جو موجود ہے اس کے پاس، وہ آپ پر اٹیک کرنے کے لیے کیا چیز آپ کے پاس اس کے پاس ہے کہ وہ آپ کو یہ ٹریپ کر لیتا ہے۔ آپ کے اندر مالک نے بنایا ہوا ایک نفس ہے، جو نفس، اس کے 3 درجے ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے اس کا ہے۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ ہے جو نیکی کا طرف چلتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہے جو آپ کو ایک نیکی اور بدی دونوں سے بلند تر کر کے مالک کے قریب لے جاتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے، تسلی کروا دیتا ہے آپ کی کہ اب آپ یو آر سیٹسفائڈ ناؤ مالک سے۔ اچھا، تسبیح اسی طرح جس طرح شیطان ایک بیرونی فورس ہے اور اس کو ٹریپ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک نفس پڑا ہوا ہے، وہ اس پر وہ اٹیک کرتا ہے تو وہی آپ کو کرتا ہے، ایلور کر لیتا ہے، ٹریپ کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اسی طرح آپ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے سلسلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، فیملی کا خیال کر رہے ہیں، بچوں کا خیال کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اب جو عبادتیں باہر موجود ہیں آپ کر رہے ہیں، اس طرح ایک عبادت آپ کے اندر بھی چلنی چاہیے، جیسے ذکر الہی ہے، وہ اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ بیرونی یہ تمام عبادت یہ بھی ذکر ہے اللہ کے، اور اللہ کا آپ نے ذکر زبان سے بھی کرنا ہے، یہ بھی اس کا اسی طرح، یعنی یہ زبان اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ نفس کا معاملہ ہے، یہ نفس بیرونی فورس سے بیرونی طور پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اچھا، یہ جو ذکر جو آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنی ہیبٹس میں بنانا ہوتا ہے، اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کچھ بندوبست کرنے ہوتے ہیں، جیسے آپ ایکسرسائز کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں، جاگرس، ٹریک سوٹ خریدتے ہیں، اسپورٹس کا سامان خریدتے ہیں، یا آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں، بکس خریدتے ہیں، بائک خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، آپ نے ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، اسٹیتھوسکوپ خریدتے ہیں، ہم قلم دوات، ساری چیزیں آپ کی چیزیں جو ہیں۔ اس طرح تسبیح کا ذکر جو آپ نے کرنا ہے، تسبیح بھی آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے، آپ کی ہیبٹس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے آپ کے ضروری ہیں۔ یہ میں نے تسبیح بنا کے رکھی ہوئی اپنی یاد دہانی کے لیے، یہ ایک بڑی تسبیح ہے، یہ بھی مجھے ایک یاد کرواتی ہے، میں نے اس کو بھی اپنے سراہنے کے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک 500 دانے کی تسبیح ہے، یہ بھی میں نے پاس رکھی ہوتی ہے، یہ میرے ہاتھ پر رواں ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے۔ یہ ایک 1000 دانے کی تسبیح ہے۔ اب یہ 1000 دانے کی تسبیح میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے یہاں پر کہ جیسے آپ 8 دن بعد 10 دن بعد پکنک کے طور پر جاتے ہیں، ٹور میں جاتے ہیں، اس طرح ایک ذکر الہی کا بھی ایک دن رکھا ہوا ہے، کچھ 8-10 دن بعد، 15 دن بعد، تو اس میں سے بڑی تسبیح لے کر لمبی دیر تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک ذکر کرنا، ذکر الہی کرنا، تسبیح کرنا، یہ ہے 100 دانے کی تسبیح ہے۔ یہ آپ ہر وقت جیب میں رہتی ہے، بیڈ کے اس طرف بھی، بیڈ کے اس طرف بھی تسبیح ہے، جس طرف بھی آپ نے کروٹ نیند نہ آنے تک آپ تسبیح آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پڑی آپ کے سراہنے میں ہوئی ہے، تو آپ اس کو کرنا شروع کر دیں۔ یہ صرف یاد دہانی ہے۔ جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے اپنی تسبیح بنائی ہوئی ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور بھی ان کی بہت سی تسبیح ہیں۔ اس طرح صوفی برکت علی صاحب ہیں، درویش اولیاء میں ان کا ایک مقام ہے، آگے ان کا عرس بھی آ رہا ہے 26 جنوری کو، 26 جنوری 1997 کو ان کا وصال ہوا تھا۔ ان کی تسبیح تھی یا حیو یا قیوم، وہ میں نے وہاں سے لے لی۔ پروفیسر صاحب سے میں نے یا سلام یا مومن لے لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں سے لے لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی دعا جو وہ ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے شروع کرتے ہیں۔ کچھ 2 تسبیحیں جوڑ کے میں نے بنا یا حیو یا قیوم اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو جوڑ کے تسبیح کا ذکر بنا لیا، وہ میں نے اپنے والد صاحب سے لے لی۔ اس طرح ان کو اپنی روٹین میں شامل کر لیا۔ یہ جو تسبیحات جو ذکر ہیں،
یہ بالکل اسے آپ کے اندرونی طور پر جو پڑے ہیں، جیسے آپ کے اندر نفس پڑا ہو، یہ آپ کے اندر پڑے رہنے چاہیے. اور باہر سے جو کوئی بیرونی طور پر جیسے نفس اندر پڑا ہوا ہے، شیطان اس کو آ کر اٹیک کر کے ٹریپ کر لیتا ہے. نفس سے لوامہ اندر پڑا ہوا ہے، نیکی آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی محبت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے تو نفس مطمئنہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح بیرونی فورس کو ڈپریشن کو انگزائٹی کو فرسٹریشن ہے تو آپ کا ذکر اندر چل رہا ہو تو وہ اس کو ساتھ اٹیچ کر کے آپ کا وہ سارا کو سارا جو ڈپریشن جو فرسٹریٹڈ تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کر دے گا، اور آپ کو اس ڈیزیز میں جانے سے پہلے ہی اس کا قلعہ کما کر دے گا. جیسے میڈیسن کی جو آپ ویکسینیشن کرواتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا وہ ہلکا ڈیلیوشن کر کے اس کا جرمس آپ کے اندر بھیج دیتے ہیں اسی بیماری کا، تو وہ جا کے اندر جو اینٹی باڈیز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، تو پھر آپ کی جو بیرونی بیماری آپ کو آتی ہے تو وہ آپ کے اینٹی باڈیز پہلے سے الرٹ کی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سی اسی بیماری کے ڈیزیز نے جو آپ کے اندر بھیجا ہوا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اس کو اٹیک کرنے نہیں دیتے. اسی طرح تسبیح جو ہے وہ آپ کے اندر انرجی کو، ڈیفینسو فورس کو، تھاٹس کی کو، آنے والی مصیبتوں بلاؤں کو کور کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ہوتی ہے. وہ اب تسبیح جہاں پر ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہے اور وہ ملائکہ کا وہ فوڈ ہے، وہ خوراک ہے. جہاں پر ذکر الہی اور محفل ہو رہا تو ملائکہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ذکر الہی سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، تو پھر لائن بنا کر وہ وہاں پر شرکت کرتے ہیں. وہ ان کا یہ رزق ہے، ان کی یہ خوراک ہے. تو وہ وہاں پر ملائکہ بھی جہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر شیاطین ختم ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس، ایول ڈیڈ ایولس ختم ہو جاتی ہیں. آپ اس ڈپریشن سے بالکل نجات پا جاتے ہیں. یہ پروفیسر رفیق اختر صاحب کی تسبیح کا ذکر یا شیخ برکت علی صاحب کی تسبیح کا ذکر، اور پھر آپ نے اپنی تسبیح کا ذکر، اور پھر قرآن کی جو دعائیں ہیں ان کو، انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے اپنا ایک شیڈول بنا لیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایک روٹین کے طور پر شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ان سب سے نجات پا جائیں گے.